شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ماہ رمضان کی 29ویں شب میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کا آخری پارہ پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، اور درس کے لیے ہم لوگوں نے اسی پارے کا انتخاب کیا تھا، اور آج اس پارے کی سورتوں کا آخری درس ہے. اور آج کے درس میں قرآن مجید کی 3 مختصر، جامع اور اہم سورتوں کا ہم لوگ خلاصہ اور اس کی وضاحت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی سورت ہے سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے صفات کمال کے بارے میں آیتیں نازل کی ہیں. چونکہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر مشتمل یہ سورت ہے، اسی لیے اس سورت کا مقام و مرتبہ بھی بہت اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں کہا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ کریمہ مختصر ہونے کے باوجود 1/3 قرآن کے برابر ہے. قرآن مجید کا 1/3 حصے کے برابر یہ سورت ہے. تو 1/3 حصے کے برابر اس سورت کو قرار دیا گیا ہے. تو یہ اس سورت کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کو بتانے والی عمل، بتانے والی چیز اور بتانے والی یہ حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر یا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ اس سورت کا ترجمہ ہوا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ کہیے. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک قطعی بات، ایک پکی بات کہیے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اور اس چیز کا اعتقاد اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ بات بتائیے. اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بتائیے لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ احد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. ہر قسم کے شریک سے اور ہر قسم کی مشابہت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک و صاف ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، یہ سارے کے سارے اوصاف ایسے ہیں کہ ان جیسے اوصاف کسی کو حاصل نہیں ہیں. تو اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اکیلا ہے.
اور سارا کمال اللہ کو لائق ہے، اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، مقدس اور پاکیزہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دوسرے آیت میں بتایا گیا اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہاں الصمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صمد کا ترجمہ اردو میں ہم بے نیاز سے کرتے ہیں، مگر عربی میں اس کا معنی صرف بے نیاز نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے اندر الصمد اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، دو اوصاف جس کے اندر ہوں اس کو الصمد کہا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمال ہیں۔ اللہ کی جو بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات کمال حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی ہے صفت حیات، اللہ کی زندگی حیات کاملہ ہے۔ مخلوقات کی جو زندگی ہے یہ کمال والی زندگی نہیں ہے، اللہ کی زندگی کمال والی زندگی ہے۔ مخلوقات ایک ایسا مرحلہ بھی ہوتا ہے جس میں مخلوقات زندہ نہیں ہوتی، ان کا وجود ہی نہیں رہتا ہے، اور ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جس میں مخلوقات زندہ نہیں رہتی ہیں، موت کے اندر چلی جاتی ہے، موت ان کا استقبال کرتی ہے۔ تو یہ مخلوقات کی زندگی ہے، صفت حیات ہے مخلوقات کی بھی، مگر اس کے اندر نقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت حیات ہے وہ حیات کاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی یہ جو صفت قدرت ہے یہ ایسی صفت ہے جو کامل ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ مگر مخلوقات کو جو قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ناقص قدرت ہے۔ کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، چاہے اس کو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اور دنیا کا جتنا بھی پاور حاصل ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ مخلوقات کی قدرت ہے جس کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جتنی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان تمام صفات کے اندر یہی بات کہی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات کمال حاصل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات کمال حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کمال کے درجے کی ہے تو پھر اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے نیاز کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اور دوسری چیز الصمد کے اندر یہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفت کمال حاصل ہے، اوصاف کاملہ اللہ کو حاصل ہیں، تو ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کے محتاج ہیں سب۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات محتاج ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے الصمد کے اندر، یہ دوسری چیز۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اس ذات کاملہ کی محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تو صمد کا مطلب یہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے بارے میں تیسری آیت یہ کہتی ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہتا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں ہے، اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے، تو اللہ کی اولاد کیسے ہو؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بیوی کی ضرورت ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لیے نہیں ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے اندر نقص پایا جاتا ہے. جس کے اندر نقص ہو اس کی اولاد ہوتی ہے. اس لیے کہ اولاد کا انسان ضرورت مند ہوتا ہے. انسان اپنے بڑھاپے میں، اپنی کمزوری کے دنوں میں اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کا مشابہ کوئی ہو. اولاد اس کی ہوتی ہے جس کا مشابہ کوئی ہو، اور اولاد اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتی ہے. اولاد اپنے والدین کے مشابہ ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ جیسا ہوتا ہے، یعنی ہاتھ پیر کے اندر جس طرح اس کے ماں باپ ہیں ویسے ہی بچہ بھی ہوتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں، اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، هو الاول، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں باپ ہیں، تو گویا اللہ سے پہلے اللہ کے ماں باپ تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں. هو الاول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا. تو لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. اس آیت کے ذریعے سے 3 بڑے فرقوں پر رد کیا گیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کیا. ایک مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان پر رد ہے. دوسرا یہودیوں کے اوپر رد ہے اس آیت کے اندر، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور تیسرا فرقہ عیسائیوں کا فرقہ ہے جنہوں نے حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اس کے بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، کسی چیز میں اللہ کا مشابہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پلہ کوئی نہیں. ہر قسم کے شریک سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. یہ سورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ پیغام دے رہی ہے اور اللہ کے بارے میں یہ تعارف پیش کر رہی ہے کہ وہ کمال والی ذات ہے، ذاتی کاملہ ہے اور صفات کاملہ اس کو حاصل ہیں. تو جو ذات ایسی ہو، جو ذات ایسی کمال کی صفات اپنے اندر رکھتی ہو، یہی ذات ہے جس کی عبادت بندوں کو کرنی چاہیے. یہی بندوں کی عبادتوں کی مستحق ہے، اور بندے اپنی ساری عبادتوں کو اسی ذات الہی کے لیے اور اسی ذات واحد کے لیے انجام دینا چاہیے، اور اپنی عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے. یہ پیغام یہ سورت دے رہی ہے. اسی لیے سورت کا نام سورۃ اخلاص رکھا گیا کہ ہم عبادتوں کو صرف اسی ذات کے لیے انجام دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے شریک سے، ہر قسم کے پارٹنر سے اور ہر قسم کے ہم پلہ سے بری ثابت کریں. یہ پیغام قرآن مجید کی یہ سورت ہم کو دیتی ہے، اور ہمیں توحید کا درس یہ سورت دیتی ہے. مگر افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے یہ سورت، مسلمانوں کے بڑوں کو یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، سب اس سورت کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، مگر اس سورت کے پیغام سے بہت کم لوگ واقف ہیں. توحید کا جو درس دیتی ہے یہ سورت، اخلاص کا جو درس دیتی ہے یہ سورت، اس اخلاص کے درس سے بہت سارے لوگ ابھی بھی ناآشنا ہیں. تو یہ سورہ کریمہ ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خالص بننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو خلوص کے ساتھ انجام دینے کی یہ سورت ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے.
دوسری صورت ہے سورۃ الفلق۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو رب ہے، جو پالنہار ہے، جو مالک ہے، اس رب سے کچھ مخلوقات کی بلکہ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور کچھ خاص مخلوقات کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا شر زیادہ ہے اور ان کا شر انسان کو زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ یہ تعوذ پر مشتمل صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلبی پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، پناہ طلب کرتے ہوئے کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ پناہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے انسان کو بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پناہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے، شر سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے، اور ایسی پریشانیاں جو انسان کو نظر نہیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں سے پناہ جو طلب کی جانی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس کے اندر، ان تمام مخلوقات کے شر سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ اس کے اندر ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، جنات، انسان، اور ان کے علاوہ دوسری ساری مخلوقات، کیڑے مکوڑے ہیں، زہریلے جانور ہیں، یہ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اور اس کے اندر من شر ما خلق کے اندر سب سے پہلے انسان کا نفس بھی داخل ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے تو اس کے اندر انسان گویا اپنے نفس کے شر سے بھی طلب کرتا ہے، اپنے نفس کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے شر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، خطبہ حاجہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نفس کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جو نفس ہے نا، نفس بھی انسان کو شر کی دعوت دیتا ہے، نفس کے اندر بھی شر پایا جاتا ہے، اور نفس کا شر بھی انسان کو جب لگتا ہے تو انسان اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا کہا کرتے تھے، اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ پروردگار پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اپنے نفس کے حوالے ہو جائیں گے اور نفس ہمیں اپنے قابو میں لے لے گا اور نفس ہمیں اپنے کنٹرول میں لے لے گا، تو پھر ہم نفس کے پجاری بن جائیں گے اور نفس جدھر لے جائے گا ہم اس طرف نکل پڑیں گے۔ تو اس لیے اس کے اندر سب سے پہلے انسان کا نفس بھی داخل ہے۔ تو یہ عمومی طور پر ساری مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد تین ایسی چیزوں کا خصوصی ذکر کیا جا رہا ہے جن کا شر مخفی ہے، جن کا شر چھپا ہوا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا، ورنہ اب آگے آنے والی تین چیزیں بھی اس آیت کے اندر داخل ہیں، من شر ما خلق کے اندر داخل ہیں، مگر چونکہ ان کا شر بہت زیادہ ہے، ان کا شر انسان کو نظر نہیں آتا ہے اور انسان کے لیے ان کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے
ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں جب اس کا اندھیرا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ رات جب آتی ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس تاریکی کے اندر بہت سارے شرور اور بہت سارا شر اس زمین کے اندر گھومنے لگتا ہے، پھرنے لگتا ہے۔ بہت سارے شیاطین بھی گھومنے لگتے ہیں جو انسانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، بہت ساری غلط چیزیں گھومنے لگتی ہیں، اور اسی طریقے سے زہریلے کیڑے، زہریلے جانور بھی راتوں کے اندر نکلتے ہیں اور راتوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور یہ رات تاریک ہونے کی وجہ سے انسان ان چیزوں کے شر سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کا شر مخفی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ کے ذریعے سے رات میں جو شر پایا جاتا ہے ان تمام شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ اس کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ جادوگروں کا شر ہے، جادوگروں کا شر جو گرہ لگاتے ہیں، گانٹھ لگاتے ہیں، اور گانٹھ لگا کر کچھ کلام ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے اس پر پھونک مارتے ہیں۔ جس آدمی کو جادو کرنا ہوتا ہے اس سے متعلق کوئی چیز لی جاتی ہے، اس کا کپڑا دیا جاتا ہے، اس کے بال وغیرہ دیے جاتے ہیں، کوئی اس سے متعلق چیز لے کر کے گانٹھ لگا کر اس پر پھونکا جاتا ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کی اجازت سے اس کام کی وجہ سے اس آدمی پر اثر ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اثر ہوتا ہے اور نفسانی طور پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ جادو کا شر ہے، اور اس طریقے سے جب گرہ لگا دی جاتی ہے اور انسان کو جادو کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایسا شر ہے جو چھپا ہوا ہے، مخفی ہے۔ یہ شر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر جادو ہو گیا تو پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ کس نے جادو کیا ہے، انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ مخفی شر ہے، دوسرا شر۔ اس لیے یہاں پر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہا گیا ہے۔ اور یہ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز ہیں۔ جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور خاص کر عورتوں کے اندر یہ جادو کرنے کا رواج زیادہ پایا جاتا ہے۔ جادو کرنے یا جادو کرانے کا رواج عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ جادوگروں کا دورہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں، جادوگروں کے پاس آنا جانا عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، اور جادو کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے اندر مرد کو عورت کا گرویدہ بنا دیا جاتا ہے، مرد کو عورت کا گرویدہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو کچھ عورتیں اپنے شوہر کو اپنے ہی پاس رکھنے کے لیے اور اپنے شوہر کو اپنے ساتھ خاص کرنے کے لیے اس پر جادو کرا دیتی ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جائے، اس کا نفس کسی دوسری عورت کی طرف مائل نہ ہو۔ تو اس مقصد سے کچھ عورتیں اس طرح کا جادو کراتی ہیں، اور یہ محبت والا جادو ہے، اور عورتیں سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس کے اندر تو مرد کو عورت کی محبت پیدا کی جا رہی ہے، مگر یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور جو عورت اس طرح سے کرتی ہے تو یہ عورت بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس کے بعد آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حاسد جب حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ حسد کس کو کہا جاتا ہے؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے
کسی کو مال سے نوازا ہے تو دوسرا آدمی اس کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ کنگال ہو جائے، اس کا مال اس سے چھین لیا جائے، اس کو نقصان ہو جائے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو یہ حسد ہے کہ دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ اور حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب حسد کی آگ دل میں اٹھتی ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اسی حسد کی وجہ سے نظر بد بھی جنم لیتی ہے۔ انسان کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو انسان کی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر جو لگتی ہے، نظر اسی لیے لگتی ہے کہ انسان نارمل انداز میں اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایک تو اس کو وہ چیز پسند آتی ہے، پسند آنے کے بعد حسد کا جذبہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پسند آنا اور ساتھ میں حسد کا جذبہ اس کے ساتھ مل جانا، جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو نظر بد جنم لیتی ہے۔ اور یہ نظر بد ایسی چیز ہے جو انسان کو اگر لگتی ہے تو نظر بد کی وجہ سے انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نظر بد کا اثر انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک روایت میں فرمایا، العین حق، نظر بد حق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آتی تو نظر بد تقدیر پر غالب آتی۔ تو یہ نظر بد جو ہوتی ہے اس کا بھی ایک سبب یہی ہے کہ حسد انسان کے اندر آتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے نظر بد بھی ہوتا ہے۔ تو حسد سے پناہ طلب کی گئی ہے، حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو جب حسد کرتا ہے انسان تو حسد کا شر اور حاسد کا شر بھی ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، اس لیے حاسد کا ذکر بھی یہاں پر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ جو شرور اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ان شرور سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی زندگی میں دعاؤں سے برکت حاصل کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں شرعی اذکار، شرعی اوراد، یہ انسان کے لیے تمام قسم کے شرور سے ایک قسم کا قلعہ ہے، تمام شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک قسم کا قلعہ ہے۔ اس قلعے سے اپنے آپ کو انسان محفوظ کر لے، پروٹیکٹ کر لے۔ یہ شرور سے، پریشانیوں سے بچنے کا صحیح حل ہے۔ مگر بہت سارے لوگ اس صحیح انداز کو، صحیح حل کو چھوڑ کر شرور سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے غلط طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ بچوں کو نظر بد سے بچانا ہے، پریشانیوں سے بچانا ہے تو تعویذ باندھ دیتے ہیں گلے کا، اور یہ بھی عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو تعویذ لگا دیتا ہے۔ تعویذ لگانا شریعت کے اندر ناجائز ہے، اور اپنے آپ کو بھی پریشانیوں سے بچانا ہے تو یہ اوراد و اذکار کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے غیر شرعی طریقوں سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انسان کو بچانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وقتی طور پر ان کا فائدہ نظر آ سکتا ہے، مگر یہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور خاص کر یہ جو 3 صورتیں ہیں، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کو ہر پریشانی کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی گئی، صبح و شام ان کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور یہ انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والی صورتیں ہیں، اسی لیے ان کو المعوذات کہا جاتا ہے، پریشانیوں سے بچانے والی صورت۔ معوذات کے اندر بعض علماء نے سورہ اخلاص کو بھی شامل کیا ہے، اور بعض علماء نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو شامل کیا ہے۔ تو یہ صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے والی صورتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کیا گیا تھا، ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا تو جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے باہر ہوئے۔ تو یہ سورے جو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں یاد ہیں، ان صورتوں کو ہم صبح و شام پڑھنا چاہیے،
اور ان صورتوں سے ہمیں اپنے آپ کو شر سے پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آخری صورت ہے سورہ ناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی شیطان سے پناہ طلب کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس سے پہلے والی صورت میں تمام مخلوقات سے پناہ طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف شیطان سے پناہ طلب کرنے کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے کہ شیطان کا شر بڑا خطرناک ہے، شیطان بہت خطرناک ہے، اور شیطان انسان کو بہت زیادہ گمراہ کرتا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو شیطان سے کیسے پناہ طلب کرنا ہے اور شیطان کا زور کیسے ٹوٹتا ہے، شیطان کس چیز کی وجہ سے پگھل جاتا ہے، اس کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا۔ لوگ شیاطین سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، مگر اس صورت کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف لوگوں کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جنات کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، سورج کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، ستاروں کا بھی رب ہے، تمام چیزوں کا رب ہے، مگر یہاں پر صرف لوگوں کے رب کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے، انسانوں کا مقام و مرتبہ ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ رب الناس کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ملک الناس، لوگوں کے ملک، لوگوں کے بادشاہ کی میں پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی میں پناہ چاہتا ہوں، لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس کی عبادت لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس الہ کی، اس الہ برحق کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الوسواس کا مطلب ہے الموسوس، وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا شیطان ہے، وسواس بھی ہے وہ اور خناس بھی ہے۔ وسوسہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وسوسے کا مطلب ہے انسان کے ذہن و دماغ میں شیطان کی طرف سے آنے والے غلط افکار، شیطان کی جانب سے آنے والے شکوک و شبہات، شیطان کی طرف سے آنے والے غلط قسم کے جذبات، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ وسوسہ شیطان انسان کے دین میں پیدا کرتا ہے، انسان کے عقیدے میں پیدا کرتا ہے، انسان کی عبادتوں میں پیدا کرتا ہے، انسان کی سوچ میں پیدا کرتا ہے، ہر قسم کے اندر شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ یہ وسوسے انسان کو، اگر وسوسوں سے انسان نہ بچے تو وسوسے انسان کو بہت دور تک لے جاتے ہیں، اور وسوسے انسان کو دین سے بہت دور بھی کر سکتے ہیں۔ تو وسوسے ڈالنے والے شیطان سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ شیطان کی ایک صفت الوسواس ہے، کثرت سے وسوسے ڈالتا ہے، مگر وہ خناس بھی ہے، پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ پیچھے کیسے ہٹے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو پیچھے بھگانے کے لیے، شیطان کو دور کرنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی بہترین ذریعہ بتایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ شیطان کو پگھلانے والی، شیطان کو ختم کرنے والی، شیطان کو کمزور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے ذکر کے آگے کبھی شیطان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے آگے کبھی شیطان کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے شیطان کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شیطان اگر ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا،
قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو شیطان پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بہت کمزور ہے، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، مگر اس کو کمزور کرنے والی چیز اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو شیطان کو کمزور کر سکے۔ اسی لیے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان تاب نہیں لاتا ہے۔ شیطان جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو حدیث کے اندر بتایا گیا کہ شیطان دور بھاگنے لگتا ہے، اور صرف بھاگتا ہی نہیں ہے بلکہ شیطان کی سرین سے ہوا خارج ہوتی ہے، شیطان کی سرین سے اور شیطان کے دبر سے ہوا خارج ہوتی ہے، اور ہوا خارج کرتے ہوئے شیطان بھاگتا ہے جب اذان دی جاتی ہے، اس لیے کہ اذان کے اندر اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شیطان کا وسوسہ ہو تو ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ تو یہ وسواس اور خناس سے انسان کو اگر بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اگر دنیا میں ادھر ادھر بھاگیں گے تو شیطان سے بچانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ ایسے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں جو کس طریقے کا علاج کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ شرکیہ کلام ہوتا ہے ان کے اندر، نہ سمجھ میں آنے والا کلام ہوتا ہے۔ ایسے تمام کلاموں کے ذریعے سے شیاطین کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ شیطان کو بھگانے کا مؤثر ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے، عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ تمام دعائیں دوسروں سے پڑھوانا چاہیے، دوسروں سے پڑھوانا چاہیے، مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے، مولوی صاحب جب پھونکیں گے پڑھیں گے تو اس کا اثر ختم ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب کے پاس جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نسخہ دے دیا ہے کہ ہر انسان خود پڑھے، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اللہ پر بھروسے اور توکل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھے، ان کا معنی سمجھتے ہوئے پڑھے، اور ان چیزوں کو پڑھ کر خود دم کر لے تو شیطان کا اثر اور ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا اثر انسان سے چلا جائے گا۔ تو ہر انسان خود پڑھنے کی کوشش کرے، خود ان چیزوں سے دم کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سویا کرتے تھے تو یہ 3 سورے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے، پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونک مارتے تھے اور اپنے چہرے پر ملتے تھے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے جسم پر ملتے تھے۔ یہ ساری کی ساری سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ان سنتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے، بلکہ ہم شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے بچ جائیں، ایک تعویذ لٹکا کر سمجھتے ہیں کہ پریشانیوں سے بچ جائیں۔ یہ تعویذ ہوئی لٹکانے سے پریشانیوں سے نہیں بچے گا انسان، بلکہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام ہیں، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ شیطان جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ جنوں والا شیطان بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں کے شیطان وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں، نمازوں سے دور کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، دین سے دور کر کے غلط راہوں پر لے جاتے ہیں، غلط چیزوں پر لے جاتے ہیں۔ تو شیطان کے کچھ کارندے اور شیطان کے کچھ ایجنٹس انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو یہ شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کے اندر پانے والے شیاطین کے ایجنٹس سے بھی پناہ طلب کی گئی، من الجنۃ والناس۔ تو یہ سورہ ناس ہے جس کے اندر شیطان سے کس طریقے سے پناہ طلب کرنا چاہیے اور شیطان سے کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ تینوں صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔
ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے معنی پر غور کرنا چاہیے، ان کے مفہوم پر غور کرنا چاہیے، اور ان صورتوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بھی بچانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکام و فرامین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے ہمیں شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے توحید اور سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔